خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حالیہ دنوں میں پولیس، سیکیورٹی اور سرکاری اہلکاروں کے اغوا کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ شدت پسند گروہ ان کارروائیوں کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور ریاست ان واقعات کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہوگی اس ہفتے کے سیربین میں، جسے پیش کر رہے ہیں خالد کرامت۔ کے پی میں ایک خطرناک ٹرینڈ، اغوا کے واقعات میں 3 گنا سے زیادہ اضافہ۔ نشانے پر سیکیورٹی دینے کے لیے تعینات پولیس اور سیکیورٹی اہلکار، سرکاری ملازمین، اسکول ٹیچرز، اور ان کارروائیوں میں اسسٹنٹ کمشنرز، لیفٹیننٹ کرنل جیسے ہائی پروفائل آفیشلز بھی ٹارگٹ پر ہیں۔ کئی ہائی پروفائل کیسز میں اغوا کیے جانے والے افراد کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی پوسٹ کی گئیں۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اکثر اوقات اغوا کے بعد ان لوگوں کو کچھ عرصے قید میں رکھنے کے بعد چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی سڑکوں کے کنارے کچھ مغویوں کی لاشیں بھی ملتی ہیں۔ بلوچستان میں بھی اب اس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں اور یہ روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ اغوا ایک ایسا خطرناک ہتھیار ہے جسے اکثر شدت پسند یا باغی گروہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کے پی میں جہاں ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان ریاست کے خلاف برسر پیکار ہے، وہاں اغوا کیے جانے والے افراد کو کبھی تاوان لے کر اور کبھی مشران کے ذریعے ثالثی کے نتیجے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس ہفتے کے سیربین میں ہم خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں پولیس، سیکیورٹی اور سرکاری اہلکاروں کے اغوا کی وارداتوں کا جائزہ لیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ شدت پسند سرکاری اور سیکیورٹی اداروں سے منسلک افراد کو اغوا کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کا طریقہ واردات کیا ہے اور ریاست اسے روکنے کے لیے کیا کر رہی ہے۔ میں نے بالکل شروع ہی میں بتایا کہ کے پی اور بلوچستان میں اغوا کی وارداتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی وارداتیں نہیں ہیں۔ اس میں کئی ہائی پروفائل افراد کا اغوا بھی ہے اور اس کی تفصیل آپ کو تھوڑا آگے جا کر بتائیں گے، لیکن پہلے اس صورتحال کو، اس کے سکیل کو اعداد و شمار کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے انسداد دہشت گردی کے شعبے کے مطابق کے پی کے جنوبی اضلاع میں گزشتہ 9 مہینوں میں سیکیورٹی فورسز، پولیس اور ایف سی کے اہلکاروں سمیت وابڈا اور کئی دیگر سرکاری اداروں کے کم از کم 104 ملازمین کو اغوا کیا گیا ہے۔ 2024 کے پہلے 9 مہینوں میں یہ تعداد 30 تھی۔ مبصرین اسے تشویشناک اضافہ بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر کلیم امام سابق انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں اور اغوا کے موضوع پر کافی ریسرچ بھی کر چکے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس سال شدت پسندوں کی طرف سے سرکاری ملازمین، خاص طور پر پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے اغوا کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایک الارمنگ ٹرینڈ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں کے مقابلے میں اس دفعہ تھوڑا وی سی اے رائز ان اٹ، اور پرائمریلی اس کی ریزن یہ ہے کہ ملیٹنٹس جو ہیں وہ اپنا ہولڈ دکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ٹیرین مشکل ہے تو لا انفورسمنٹ اور سیکیورٹی ایجنسیز کو یہاں اس علاقے میں آپریٹ کرنے میں خاصی دشواری آتی ہے۔ یہ اغوا اس لیے کرتے ہیں، یہ چیلنج کرتے ہیں اتھارٹی کو، اور خاص طور پہ سیکیورٹی پرسنل یا لا انفورسرز کو میسیج دے رہے ہوتے ہیں پبلک کو کہ دے آر پاورفل اینڈ دے کین ٹیک دیم آن۔ دوسرا کیونکہ سینکچریز ہیں آس پاس، وہاں سے ان کو خاصی مدد ملتی ہے۔ تیسرا انٹیلیجنس کا بھی میں سمجھتا ہوں فقدان ہے، اور کمیونٹی کی جو سپورٹ ہے جس طرح ملنی چاہیے وہ نہیں نظر آتی کہ وہ ایکچولی انفارم کر سکیں یا شیئر کر سکیں۔ سو کمیونٹی پولیسنگ از ون آف دا اسینشیل ایلیمنٹ جو اس کو روک سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو اغوا کی ان کارروائیوں کی وجہ ہے۔ اوور آل حالات کیا ہیں؟ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق 2023 میں 14,67,205 رپورٹ کیے جانے والے جرائم میں سے اغوا کی وارداتوں کی تعداد 30,535 ہے، لیکن اس میں سبھی قسم کے اغوا شامل ہیں اور شدت پسندوں کی اغوا کی وارداتوں کو الگ کر کے نہیں دکھایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں شدت پسندوں کی سرگرمیوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور حکام اس کا پتہ کس طرح چلاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں موجود صحافی احسان محسود ٹیپو بہت عرصے سے کے پی میں شدت پسندوں کی کارروائیوں کو کور کر رہے ہیں۔
میں نے یہی سوال ان سے پوچھا۔ ڈفرینٹ قسم کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ پاکستانی طالبان کے مختلف ذرائع استعمال کر رہے ہیں سیکورٹی فورسز کے خلاف. اس میں کچھ نئی ایڈوانسمنٹ بھی آئی ہے، یعنی ہتھیاروں کی شکل میں، یعنی اس میں جو تھرمل نائٹ ویژن سنائپر گنز ہے اس کا مسلسل وہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بہت لیتل ثابت ہو رہا ہے گراؤنڈ پہ. اب ریسنٹلی ایک یعنی ٹرینڈ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے جو لارج اسکیل اٹیک ہوتے تھے، بڑے طرز کے حملے جس میں کئی یعنی خودکش حملہ بھی شرکت کرتے تھے، تو وہ ہم زیادہ نہیں دیکھتے تھے. لیکن پچھلے 5-6 مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے حملے میں بھی کافی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور جس میں کافی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں جو پاکستانی سیکورٹی فورسز، اس میں پولیس بھی ٹارگٹ ہو رہی ہے، اس میں جو پیراملٹری FCC ہے وہ بھی ٹارگٹ ہو رہی ہے. ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان KP میں شدت پسندی کے علاوہ سیکیورٹی اداروں اور سرکاری افسران کے اغوا کی وارداتوں کی کوریج کرتے رہے ہیں. وہ ان کے متعلق حکومتی رد عمل اور مشران کی رہائی کی کوششوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا کے جو مختلف علاقوں، خاص طور پہ جو جنوبی اضلاع کی طرف جو راستے جاتے ہیں، جیسے کوہاٹ ہو گیا، کرک ہو گیا، بنو ہو گیا، پھر شمالی اور جنوبی وزیرستان کے علاقے، اسی طرح لکی مروت، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں جو اغوا کے واقعات ہیں، اس کی وجہ سے انتہائی خوف پایا جاتا ہے. ان علاقوں کے بیشتر لوگ یہاں پشاور یا اسلام آباد یا مختلف علاقوں میں نوکر پیشہ ہیں. ان میں زیادہ تر وہ لوگوں کو جو اغوا کیا گیا ہے یا جن کو ٹارگٹ بھی کیا گیا ہے، ان میں FCC کے لوگ بھی ہیں، ان میں پولیس کے لوگ ہیں، اس میں سرکاری ملازمین ہیں، وابڈا کے ملازمین کو بھی اغوا کیا گیا ہے. بنو اور ٹانک میں سب سے زیادہ اغوا کے واقعات پیش آ چکے ہیں. اس کے بعد پھر لکی مروت بھی ہے، کرک کے علاقوں میں بھی کچھ ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. اکثر ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو چھٹیوں پر آئے ہوتے ہیں. اور ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کے درمیان جو راستہ ہے، یہ بھی اتنا کچھ عرصے سے غیر محفوظ ہوا ہے کہ یہاں پر کلاچی کے علاقے میں جیسے فوجی کچھ آفیسرز تھے، ان کو اغوا کیا گیا تھا. بنیادی طور کے اوپر جو پولیس حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کی روک تھام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. اور ان میں ان کے جو IG پولیس ہیں ذوالفقار حمید، ان کا یہ کہنا تھا کہ اب جو حملہ آوروں کو کمزور کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ اب جو سافٹ ٹارگٹ ہیں یا جو غیر مسلح ہوتے ہیں ان کو یا تو چھٹیوں میں آئے ہوئے کو اٹھا لیتے ہیں یا اس کے بعد وہ ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں وہاں پہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر ان سے کہا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پہ یا تو ان علاقوں کا سفر نہ کریں، اور یا پھر اگر وہ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کوئی ایسی شناخت نہ رکھیں جس کی یہ ظاہر ہو کہ یہ سرکاری ملازم ہیں. یعنی مسئلہ حل نہیں ہوا بلکہ سرکاری اہلکاروں کو محتاط رہنے کا کہا گیا ہے. اچھا، دوسری طرف خیبر پختونخوا کی طرح بلوچستان میں بھی شدت پسندوں کی مبینہ اغوا کی وارداتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جیسے اکثر مبصرین بلوچستان کی علیحدگی پسند تنظیم BLA کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں سے جوڑتے ہیں. جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد درجنوں افراد کے اغوا اور ہلاکتوں سے لے کر اس سال اگست میں اسسٹنٹ کمشنر زیارت محمد افضل اور ان کے بیٹے کے اغوا اور پھر اسسٹنٹ کمشنر کے قتل میں ایک ہی پیٹرن نظر آتا ہے. سوال یہ ہے کہ بلوچستان میں اغوا کی وارداتوں کے متعلق کتنی تشویش پائی جاتی ہے. یہ سوال میں نے کوئٹہ میں ہمارے نامہ نگار محمد کاظم سے پوچھا. بلوچستان میں جو اغوا کے واقعات ہیں یہ طویل عرصے سے رونما ہو رہے ہیں. ان میں کچھ اغوا برائے تاوان کے لیے تھے اور کچھ ایسے اغوا کے واقعات ہوئے جو دہشت زدہ کرنے کے لیے، اور جو عناصر دہشت زدہ کرانے کے لیے جو اغوا کرتے تھے وہ جو لوگ ہوتے تھے وہ یا تو جو شاہراہوں کی تعمیر پہ کام کرتے تھے یا جو معدنیات کے جو منصوبے تھے ان سے منسلک تھے. لیکن اب 1 سال ہو گیا یا کچھ عرصہ ہو گیا، اب جو سرکاری ملازمین ہیں یا جو سیکورٹی کے اہلکار ہیں ان کو بھی اغوا کرنے کے واقعات کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اچھا کاظم صاحب، جیسے KP میں TTP نے اپنی کارروائیاں تیز کی ہیں، تو کیا بلوچستان میں بھی TTP کارروائیاں کر رہا ہے، اور بلوچستان میں کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں، بلوچستان 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک جو پشتون پاپولیٹڈ علاقے ہیں وہاں TTP کی جو ہے نا کارروائیاں ہوتی رہی ہیں، جس میں ذوب کا علاقہ ہے، شیرانی کا علاقہ ہے اور قلعہ سیف اللہ کا علاقہ ہے لورلائی میں. لیکن ان کی جو تعداد ہے کم ہے اس کی بنسبت جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں اور جو ان کی کارروائیاں ہیں بلوچ آبادی والے علاقوں میں، ان کی کارروائیاں جو ہے نا بہت زیادہ ہے جو TTP ریلیٹڈ جو عسکریت پسند ہیں.
جیسا کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے کچھ اضلاع میں اغوا کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن یہاں ایک بنیادی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اغوا ہے کیا؟ کسی ایک فرد کو یا متعدد افراد کو ان کی مرضی کے خلاف زبردستی لے جانا اور اس کے بعد یرغمالیوں کو نامعلوم مقامات پر لے جا کر قید میں رکھنا اغوا ہے۔ مختلف سٹڈیز کے مطابق جب کوئی مغوی رہا بھی ہو جاتا ہے تب بھی اغوا کا ٹراما تمام عمر اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کا اثر اس کے دماغ پر پڑتا ہے۔ اغوا کے کئی محرکات ہو سکتے ہیں، لیکن دو بہت اہم ہیں۔ پہلا تو سیاسی مراحت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنا ہے، جیسا کہ کچھ کنسیشنز کا مطالبہ، مثال کے طور پر قید میں اپنے ساتھیوں کو چھڑوانے کے لیے، اور دوسرا تاوان کے حصول کے لیے۔ شدت پسند گروہوں کو اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، اور اغوا کی کئی وارداتوں میں دونوں محرکات ہی شامل ہوتے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گروپ مینز بزنس، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم خاصے آرگنائزڈ ہیں، اور وہ اس بیس پہ اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ سرکار کے لوگوں کو انہوں نے اٹھا لیا۔ وہ اس لیے بھی اٹھاتے ہیں کہ رینسم لینا چاہتے ہیں، اپنا ایکسٹورشن کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس لیے بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے ممبرز جو اٹھائے گئے ہیں یا فیملی ممبرز اٹھائے گئے ہیں، ان کے بدلے میں وہ ان کو چھڑوا سکیں۔ اور کہیں کہیں تو آئیڈیالوجی، سیاسی مراحت، پیسہ اور خوف سب ایک ساتھ مل جاتے ہیں۔ اگر داعش والے یزیدی لڑکیوں کو اغوا کر کے جنسی غلام بناتے تھے تو بوکو حرام والے اسکول کی کرسچن بچیوں کو اغوا کر کے سیاسی مراحت چاہتے اور خوف پھیلاتے تھے۔ القاعدہ اور ان سے منسلک طالبان مطالبات منوانے کے لیے اغوا کنندگان کے گلے تک کاٹ دیتے تھے۔ تو پھر پاکستان میں شدت پسندی کی سرگرمیوں میں ملوث طالبان اغوا کی وارداتوں سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایگزیکٹلی وہ ٹیکٹک استعمال کریں جو افغان طالبان یعنی اشرف غنی حکومت کے خلاف یا احمد کرزئی اس وقت کہ وہ مقامی جو افغان نیشنل آرمی یا پولیس کے جو لوگ تھے اس کو کڈنیپ بھی کرتے تھے، پھر ان سے کہتے تھے کہ آپ یعنی یہ نوکری چھوڑ دو، کوئی اور اپنے لیے ذریعہ معاش ڈھونڈو، اور زیادہ تر ہوتا یہ تھا کہ ان کو زیادہ مارتے نہیں تھے، یعنی اس کو قتل نہیں کرتے تھے، کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس رکھتے تھے، پھر ان کو ریلیز کرتے تھے، ان کی ویڈیوز وغیرہ بھی ریلیز کرتے تھے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پاکستانی طالبان کی جانب سے یعنی ان کے مورال کو ہٹ کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہے۔ ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ کیا ہے، اور کیا وہ صرف یہ جو کاروائیاں ہیں کے پی میں ہی کر رہے ہیں، وہاں محدود ہیں، یا دوسرے صوبوں میں بھی جا رہے ہیں؟ یہ کے پی میں زیادہ ہے، خیبر پختونخوا میں، اور خاص کر جو ان کا جنوبی علاقہ ہے جس میں 7-8 کی ضلع بنتے ہیں، تو وہاں سے یہ زیادہ رپورٹس آتی ہیں، اور اس میں خاص کر جو ضلع ٹانک ہے جو جنوبی وزیرستان کے ساتھ بارڈر شیئر کر رہا ہے، پھر لکی مروت ہے جو کہ بالکل گیٹ وے ہے، یعنی پختونخوا اور پنجاب کے بیچ میں میاوالی پھر آگے ان کے ساتھ لگتا ہے۔ اگر آپ لکی مروت کی مثال لیں تو وہاں پہ یعنی ایگریکلچر لینڈ کافی کم ہے، اور ٹانگ کی بھی یہی سچویشن ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ان کا جو دار و مدار ہے، ذریعہ معاش جو ہے وہ سرکاری نوکریاں ہیں، تو وہاں سے لوگ زیادہ جاتے ہیں سیکورٹی فورسز میں، ایف سی وغیرہ میں، فوج میں بھی، پولیس میں بھی۔ تو وہاں پہ جیسے یہ یعنی یا چھٹیوں پہ جاتے ہیں، خاص کر عید وغیرہ ہو یا اپنے یعنی شادیوں پہ، تو گھروں سے ان کو کڈنیپ کیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا ٹرینڈ ہم نے دیکھا ہے کہ جو سپیک ایک روڈ بنا ہے اسلام آباد اور ڈیرہ اسماعیل خان کے بیچ میں، وہاں پہ یہ جب ٹریول کرتے ہیں تو یہ اکثر نکل آتے ہیں اس سپیک روڈ پہ، اور وہاں سے پھر گاڑیوں سے بھی ان کو اتارتے ہیں۔ شدت پسند ایسی ویڈیوز ریکارڈ کر کے شیئر کرتے ہیں جن میں اغوا کیے جانے والے پولیس اور دیگر سیکیورٹی اہلکار اپنے اداروں سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ طالبان کے مطالبات مان لیں اور انہیں چھڑوائیں۔ آپ کو شاید یاد ہو پچھلے سال اگست میں ایک فوجی آفیسر لیفٹیننٹ کرنل خالد امیر کو ان کے 2 بھائیوں سمیت اس وقت اغوا کر لیا گیا تھا جب وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے شہر کلاچی میں اپنے والد کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ ٹی ٹی پی نے ان کے اغوا کی ذمہ داری قبول کی تھی اور انہیں بعد میں قبائلی رہنماؤں اور رمائندین کی کوشش سے بازیاب کرایا گیا تھا۔ ہماری حکومت سے اور اپنے بالا حکام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جلد سے جلد طالبان کے جو مطالبات ہیں وہ مان لیں تاکہ ہمیں رہائی مل سکے، اور ساتھ اپنے خاندان اور دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یا ادھر ادھر زیادہ شوریہ اور بات چیت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے کئی رہا بھی ہو جاتے ہیں، لیکن سبھی اتنے خوش قسمت نہیں ہوتے۔ ہم نے حال ہی میں اغوا ہونے والے ایک سرکاری ادارے کے ملازم کے گھر والوں سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے خوف کی وجہ سے بالکل آخر وقت پر بات کرنے سے معذرت کر لی۔ جیسے ہم نے پہلے بتایا ہے کہ اغوا کاروں کو اکثر مشران یا قبائلی رہنماؤں کی مدد سے رہائی ملتی ہے،
اور جو لوگ تاوان دے کر رہا ہوتے ہیں وہ اکثر نہیں بتاتے کہ انہوں نے تاوان دیا ہے. ان کے خاندان والے بھی اس ڈر سے کچھ نہیں بولتے کہ کہیں شدت پسند انہیں دوبارہ اغوا نہ کر لیں. ٹانک، لکی مروت اور بنو ان علاقوں میں شامل ہیں جہاں اغوا کے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. ہم نے ان علاقوں کے مشران سے بات کی. دونوں طرف سے جو پکڑے جاتے ہیں اس کو ہم بڑے پیار محبت سے دونوں طرف ہم جاتے ہیں. جیسا آپ کو پتہ ہے پولی والے پکڑے ہم نے 24 گھنٹوں میں جو ہے نا ایک پیار محبت سے اور اپنے علاقے کو امن و امان حاصل کرنے کے لیے 24 گھنٹوں میں ہم نے ان سے رہا کیے اور ہمیں یہ امن کے لیے دیے تاکہ امن خراب نہ ہو، عوام خراب نہ ہو. جب یہاں لکی مرت میں امن و امان کی حالات خراب ہو گئے اور خصوصاً ایٹامک انرجی کی ملازمین کو جب اغوا کیا گیا تو ہم نے اپنے جرگے کا اجلاس بلایا. ہم نے بہت زیادہ کوشش کی لیکن ابھی تک ہم اس میں تو ہم یہ ناکامی نہیں کہہ سکتے، لیکن ٹی ٹی پی کی جو مطالبات ہیں حکومت انہیں تسلیم نہیں کرتے. جہاں تک اپنے علاقے کی عوام کی رہائی کا وہ ہے سوال ہے تو ہم نے ابھی تک اپنی جرگے کے توسط سے تقریباً 12-13 بندوں تک یہاں کے مقامی افراد کو ہم نے ٹی ٹی پی سے چھڑوایا ہے. اسی طرح فوج سے بھی ہمارے علاقے کے جو بے گناہ لوگ ہوتے ہیں شک کی بنیاد پر انہیں اٹھایا جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو مطلب حکومت سے بھی ان کو فوج سے اس سے بات کرتے ہیں اور رہا کر دیتے ہیں. یہ جو باتیں ہوتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، یہ خطرے سے بھی خالی نہیں ہوتے ہیں. مطلب ہم کوشش کرتے ہیں کہ درمیانی راستہ ہم نکالیں اور ان لوگوں سے ہم بات چیت کریں اور اپنے علاقے کی جو مسائل ہیں وہ ہم حل کریں. اچھا، ایسا نہیں کہ حکومت کی کوششوں سے کبھی کوئی مغوی بازیاب نہیں ہوا، لیکن وہاں بھی اکثر عمائدین کی ہی مدد لی جاتی ہے. کبھی کبھار ریاست طاقت کا استعمال بھی کرتی ہے لیکن اس میں مغوی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کے پاس کوئی ٹرینڈ نیگوشیٹرز ہیں یا حکومت کی اس بارے میں کوئی مناسب اسٹریٹجی بھی ہے؟ میں سمجھتا ہوں فریگمنٹڈ سا رسپانس ہے جس میں ایڈمنسٹریشن اور لا انفورسز جو ہے خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح کمیونٹی کو انوالو کر کے وہ اس ایشو کو اوور کم کریں، لیکن جنرلی دے فال بیک اپون دی ٹرائبل لیڈرشپ اور جو لوکل انفلوئنشلز ہیں ان کے پاس آتے ہیں. کوئی ایسا ہارڈ لیگل فریم ورک یا آپ کے آپریشنل فریم ورک میں سمجھتا ہوں موجود نہیں ہے اور یہ اٹ ڈپینڈس آن کیس ٹو کیس، لیکن موسٹلی ان کو لوکل لوگوں کو شامل کرنا پڑتا ہے. ہم دیکھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کا ایشو ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو فرسٹ رسپونڈرز ہیں مرج ڈسٹرکٹس میں ان کا بھی اس طرح نہیں ہولڈ ہو سکا اور اگین جو ٹیرین ہے وہ ان کو بڑے چیلنجز دیتے ہیں اس علاقے میں. اینڈ ایز اے ریزلٹ آف وچ وی سی کہ جب بھی ان کو رسپانس کرنا ہوتا ہے دے فال بیک اپون پیپل ان دی ایریا جو کہ انفلوئنس کر سکیں. اور ہمارے یہاں تو یہ نیگوسیشنز اور ہوسٹیج ریلیز اور اس قسم کے جو ڈومینز ہیں اس میں ہم نے بہت کم توجہ دی ہے. جرم کوئی بھی ہو، اسے روکنے کی، اس بات کو یقینی بنانے کی کہ یہ دوبارہ سرزد نہ ہو اور مجرموں کو قانون کے شکنجے میں لانے کی ذمہ داری بہرحال ریاست کی ہوتی ہے. اسی طرح اغوا چاہے عام شہری کا ہو یا سرکاری یا سیکیورٹی اہلکار کا، وہ ایک جرم ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اسے روکے. اغوا برائے تاوان میں کئی سیاسی، معاشی اور سماجی عوامل بھی شامل ہو جاتے ہیں. آرگنائز کرائم کے حوالے سے، ٹیرر ریلیٹڈ کڈنیپنگ کے حوالے سے یا رینسم ریلیٹڈ اور نارمل کرمنلز کے حوالے سے جو یہ سارے واقعات ہوتے ہیں ان سب کو اپنے ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. اور یو نیڈ لیجسلیٹو ریفارمز ان دا سینس کہ جہاں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ ایک پیج پہ ہو، ابھی ہم ان کو میں ڈیوائڈ دیکھتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کو ایس او پیز ماڈلس چینج کرنے پڑیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کڈنیپنگ وغیرہ یہ روکیں اس علاقے میں اور جو ملیٹنٹ کی ایکٹیویٹیز ہے اس کو آپ کرب کریں. لیکن وداؤٹ انوالونگ کمیونٹی، وداؤٹ امپروونگ یور انٹیلیجنس، آئی تھنک وی ول بی ہیڈنگ نو ویئر. کے پی اور بلوچستان جیسے علاقوں میں منظم قانون کے نفاذ اور گورننس کی عدم موجودگی کی وجہ سے مجرم کو کھلی چھٹی مل جاتی ہے. افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقوں میں سیاسی عدم استحکام جرائم کے لیے مزید سازگار ماحول پیدا کر دیتا ہے. اغوا جیسی وارداتوں کو روکنے کے لیے سخت لا انفورسمنٹ کے ساتھ ساتھ قانونی اصلاحات کی بھی ضرورت ہے.
اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ صوبے آپس میں تعاون بڑھائیں. جب تک ایسا نہیں ہوگا کوئی نہ کوئی گروہ اس سچویشن سے فائدہ اٹھاتا رہے گا.